بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دورہ صحیح بخاری کے اسباق میں جو ہمارا آج کا سبق ہے، ضرورت اور حجیت حدیث۔ حدیث کی حجت اور حدیث کی ضرورت۔ اصل میں ایک گروہ ہے جو احادیث کا منکر ہے، تو اس گروہ کے رد میں آج کا سبق ہے کہ قرآن کی روشنی میں جو احادیث مبارکہ کو حجت نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمانوں کے دین کا جو سرمایہ اور شریعت مطہرہ کا فہم جو ہے، اس کا تعلق فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ پوری شریعت اس بات میں بند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو شریعت پہ عمل ہو سکے گا، اگر نہیں کریں گے تو شریعت پہ عمل ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر ضرورت حدیث پر ہی کلام کر لیں کہ حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی، حدیث کی ضرورت اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر جو حدیث کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقط قرآن ہی کافی ہے۔ پہلے ان کا موقف سن لیں۔ منکرین حدیث کیا کہتے ہیں کہ انسان کے باعمل ہونے کے لیے فقط، جبکہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث کو نہیں لیا جائے گا، کسی بھی صورت قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پر جب عمل نہیں ہو سکتا تو بندہ مسلمان کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز۔ اب منکرین حدیث سے سوال ہے، اگر ہماری اصلاح کے لیے فقط قرآن ہی کافی ہے تو پہلا سوال ہے بتایا جائے کہ 5 نمازوں کے اندر جو رکعات ہیں، مثلا صبح میں بولے نا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ اب پوری کائنات کے اور پورے ورلڈ کے منکرین حدیث سے سوال ہے، تم کہتے ہو کہ شریعت پہ عمل کرنے کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بس قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ کریم نے جس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس وقت جو 30 پاروں پہ مشتمل 114 سورتوں پر مشتمل قرآن ہے، ان منکرین حدیث سے سوال ہے کہ اگر حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو اقیم الصلاۃ پہ عمل کر کے دکھاؤ، اس حیثیت سے
کہ قرآن سے دکھاؤ صبح کی نماز کی کتنی رکعات ہیں، صبح کی نماز کی کتنی قرآن، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، منکرین حدیث کا موقف آپ کو پہلے عرض کیا، وہ کہتے ہیں حدیث کی کوئی، ہم نے کہا کہ بنیادی اسلامی جو ایک اساس ہے، بنیاد ہے اسلام کی، سرکار علیہ السلام نے جس کو ستون تک ارشاد فرما دیا کہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک نماز ہے، اسلام کے ستونوں میں سے ایک نماز ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ نماز اگر حدیث کی ضرورت نہیں، اگر حدیث شریعت میں حجت نہیں، تو بتائیں کہ صبح کی نماز کی کتنی رکعت ہیں اور قرآن کے کس پارے میں، کس صورت میں، کس آیت کے نمبر میں ان رکعت کا ذکر آیا ہے؟ کائنات میں کوئی مائی کلال دکھا سکتا ہے؟ قیامت کا آنا تو ممکن ہے، لیکن قرآن پاک سے ظاہری طور پہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پورے قرآن میں صبح کی نماز تو دور کی بات ہے، کسی بھی نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن میں آیا؟ کریں عمل پہ، اسی نماز پہ ہی اگر پورا گھنٹہ لگائے نا کہ یہ بھی سوال ہے تمہارے اوپر، دکھاؤ قرآن سے، یہ بھی سوال ہے تمہارے اوپر، تو گھنٹہ پورا اسی نماز پر سوالات منکرین حدیث پہ چلتے رہیں گے۔ لیکن ہم چاہیں گے کہ اشارہ کرتے جائیں، کیونکہ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے، ورنہ تو آپ اسی بات کو 1 مہینے تک لے چلیں گے، چلتی جائے گی، 1 مہینے تک لے چلیں گے، چلتی جائے گی۔ اب منکرین حدیث سے نماز کے متعلق ہی دوسرا سوال کر لیا جائے کہ بتایا جائے کون سی غلطی ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی غلطی ہو تو سرے سے نماز شروع نہیں ہوتی، کون سی غلطی ہے کہ نماز میں سجدہ سہو یا نماز واجب الاعادہ، یا بندہ فقط گناہگار ہوگا، نہ نماز ٹوٹے گی، نہ واجب الاعادہ ہوگی، اور نہ ہی اس نماز میں سجدہ سہو ہوگا۔ بتائے گا کوئی منکر حدیث کہ اس چیز کا ذکر پورے قرآن میں کہاں آیا؟ کہیں بھی نہیں ملتا، پورے قرآن میں اس کا ذکر کہیں بھی۔ تو اب منکر حدیث کس طرح اقیم الصلاۃ والیات پہ عمل کرے گا؟ ذرا آئے میدان میں جو کہتے ہیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث اسلام میں حجت ہی نہیں ہے، آئے صرف نماز پہ ہی عمل کر کے دکھا دیں، باقی احکامات تو الگ پڑھیں۔ اسی طرح روزہ ہے، دکھائیں ہمیں کون کون سے کام کیے جائیں روزے میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کون کون سے کام کیے جائیں روزے میں تو روزے کی روشنی چلی جائے گی، یعنی مکروہ ہو جائے گا۔ پورے قرآن میں دکھائیں کہاں موجود ہے؟ حج کا ذکر آیا، بتائیں تو صحیح کس دن اور کہاں حج کرنا ہے، کم از کم یہی بتا دیں قرآن سے۔ جو حج کا اہم رکن ہے وقوف عرفہ، یعنی 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، پورے قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، پورے قرآن میں اس کا کہیں ذکر۔ پھر حج میں فرائض کیا ہے، حج کس پر فرض ہوتا ہے اور کس طرح فرض ہوتا ہے، حج کے واجبات کیا ہیں، سنن مؤکدات کیا ہیں، قیامت ممکن ہے۔ لیکن کسی بھی منکر حدیث سے یہ سوال قرآن سے لے آئے ناممکن بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ قرآن نے کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کیا دو؟ ان منکرین حدیث سے سوال کیا جائے، نمبر 1 کب دینی ہے، نمبر 2 کس کس مال کی دینی ہے، نمبر 3 کتنے مال سے کتنی دینی ہے، مثلا سونا چاندی کرنسی پرائز بانڈ سامان تجارت ہے تو نصاب کیا ہوگا، اگر بکریاں ہیں تو نصاب کیا ہوگا، اگر گائے بھینس ہے تو نصاب کیا ہوگا، اونٹ ہیں تو نصاب کیا ہوگا۔
کائنات کا کوئی منکر حدیث آئے میدان میں ہمیں یہ ساری باتیں زکوٰۃ کے متعلقہ قرآن سے نکال کے دکھا دے، اگر وہ اپنے اس قول میں سچا ہے کہ شریعت پہ عمل کرنے میں ہمیں قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت، کائنات میں کوئی منکر ایسا نہیں نظر آئے گا جو اس بات پہ پورا اترے، یعنی ہمارے سوالوں کا جواب دے سکے، سادہ لفظ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، نکاح کرو۔ کوئی منکر حدیث آئے ہمیں بتائے کہ نکاح میں ایجاب و قبول کے کلمات قرآن میں کہاں موجود ہیں، نکاح کے شرائط کہاں موجود ہے قرآن میں۔ تو اس طرح جتنی بھی شریعت ہے اس کا اجمالی ذکر تو قرآن میں مل سکتا ہے کہ زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو، نکاح کرو، لیکن کس طرح کرنا ہے یہ قرآن نے بیان نہیں کیا، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا، بلکہ ان ساری باتوں کا ذکر رسول اللہ کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اب ہم تو الحمدللہ احادیث کو حجت بھی مانتے ہیں، ہمارے یہاں یعنی مسلمانوں کے یہاں حدیث جو ہے وہ حجت کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کی ضرورت بھی ہے، تو جو اس کو حجت نہیں مانتا، جو اس کو ضرورت نہیں مانتا، وہ ان سوالات کے جوابات لیں، دیکھ لیں گے کس طرح زندگی بسر ہوتی ہے۔ قیامت تک منکرین حدیث سے اس کا جواب، اب غور کریں، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ حجت ہے۔ چلو تم قرآن کو مانتے ہو نا، قرآن ہی کی مان لو، اے منکرین حدیث قرآن ہی کی مان لو۔ سورت آل عمران، سورت کون سی ہے؟ آل عمران، آیت نمبر 32، آیت نمبر 32۔ اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والوں، جو آیات ہم کچھ تو پڑھیں گے، کچھ کے ہم فقط حوالے عرض کر دیں گے، کیونکہ ساری آیات کو ہم پڑھ کے سنائیں اتنا وقت نہیں۔ تو منکرین حدیث سے اس آیت کو پڑھتے ہی سوال ہے کہ تم کہتے ہو ہم اہل قرآن ہیں، ہمیں حدیث پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھو پھر اہل قرآن ہو تو قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا۔ قرآن پہ تم نے عمل کیا، اللہ کا حکم مانا، ارے بے ایمانو بتاؤ تو صحیح، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کو تم نے کب مانا؟ رسول کی اتباع تم نے کب کی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تم نے، کہیں جی ہم نے کی، تو کہیں جب کریں گے تو حدیث پہ ہی عمل کرنا پڑے گا، اور وہ تو آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے حجت ہے، حدیث کی اسلام میں کوئی وقت ہے۔ قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک حدیث کو حجت نہ مانا جائے، قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت پر زور نہ دیا جائے۔ پھر آئیں کائنات کے منکرین حدیث، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کریں اس آیت پہ عمل احادیث کو چھوڑ کے، ہے ممکن؟ اللہ کا حکم قرآن سے تم نے مان لیا، کہو جی ہم نے اللہ کی فرما برداری کر لی، اور ابھی ایک آیت آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میری فرما برداری ہوتی تب بھیجا مصطفیٰ کریم کی کوئی کرے گا، اس سے پہلے میری فرما برداری نہیں ہوتی، اس سے پہلے میری فرما برداری ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ اطیع اللہ پہ عمل کرنے والوں، اطیع الرسول تمہارے ہاں قرآن نہیں ہے؟ نہیں ہے تو اس کو نکالو معاذ اللہ، اور یہ تمہاری جرت نہیں، تو کم از کم اپنے اس غلط عقیدے سے توبہ کرو
اور اہل قرآن کہتے ہو تو پھر قرآن پہ عمل تو کرو نا کم از کم. وہی اہل حدیث والا کام کیا تم نے. وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی حدیث پہ عمل کریں. کہنے کو بڑا آسان ہے جملہ, لیکن احادیث پہ عمل کرنا بہت مشکل کام. جب احادیث پہ کوئی عمل کر لے وہ تو داتا علی حجویری بن جاتا ہے, وہ تو خواجہ غریب نواز بن جاتا ہے. اب غور کرو, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, سورہ حشر آیت نمبر 7, آیت نمبر 7. یہ وہ آیات ہیں جن کو میں قدر ترجمہ جن کا ذکر کروں گا, تفسیر میں نہیں جائیں گے. اور آخر میں آپ کو قرآن سے جو آیات میں نکال کے لایا ہوں وہ تقریباً 22 آیات بینات اسی مفہوم پر ہیں. میں ان کے آپ کو سورت کا نام اور آیت کا نمبر لکھوا دوں گا. جس کو طوالت کی ضرورت ہے وہ پھر قرآن مجید سے مزید اس کا مطالعہ کرے. اب سورہ حشر آیت نمبر, ذرا غور سے سننا, خصوصاً جو منکرین حدیث تک جب کبھی آواز پہنچے اپنے کان اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا. اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والوں, قرآن تو کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول. کیا کہا قرآن نے؟ ما موصولہ ہے. ما یہاں کون سا ہے؟ جس طرح للہ ما فی السماوات وما فی الارض میں ما موصولہ ہے, ہم ما کو چھوڑ دیتے ہیں, باقی ساری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. دیکھنا آپ کو ترجمہ سمجھ آتا ہے. للہ اللہ کا ہے, اللہ کا ما کو چھوڑ دیں. فی السماوات, فی کا معنی میں, السماوات آسمانوں میں, اللہ کا ہے آسمانوں میں. وما فی الارض, ما کو چھوڑ دیں. فی الارض, فی کا معنی میں اور ارض کا معنی زمین میں. اللہ کا ہے آسمانوں میں زمینوں میں. کیا ہے؟ ابھی ہم نے ما کا ترجمہ نہیں کیا, یہ ما موصولہ ہے. جو ادھر ما موصولہ آیا ہے غور کرنا, حالانکہ آیت کا پورا ترجمہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ بھی ہے یہ ما موصولہ کا ترجمہ ہے. اور جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں للہ, وہ سب اللہ کا ہے. وہ سب کس کا ہے؟ ذاتی طور پہ اللہ اس کا مالک. یہی ما قرآن میں آیا اور اللہ نے فرمایا, غور کرو, فرمایا ما آتاکم الرسول, میرا رسول تو اتنا با اختیار ہے کہ جو بھی تمہیں عطا کر دینا فخذوہ, اس کو لے لیا کرو. میرا رسول با اختیار ہے. ما آتاکم الرسول, جو بھی دے دے, کوئی پابندی نہیں کہ فلاں کو یہ دینا ہے فلاں کو یہ نہیں. جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں. فرمایا فخذو, لینا تمہارا کام ہے, لینا امر ہے, اللہ کا آرڈر ہے, اس کو مضبوطی سے لو. اور اگلی بات پہ غور کرنا ہے, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس کام سے میرا محبوب تمہیں روک دے, فَانْتَهُوا, اس سے رکنا تمہارے اوپر فرض ہے. کم از کم حدیثوں کو حجت نہیں مانتے, قرآن کو تو مانتے ہو. بھائی مانو, قرآن ہی پہ عمل کر لو. اللہ جو فرما رہے میرا رسول جو بھی دے دے اس کو لے لو, اور جس سے منع کر دے اس سے. اب بتایا جائے, قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور آیت کہہ رہی ہے جو رسول دے. رسول اللہ نے جو بھی دیا ہوگا حدیث کے زمرے میں آیا ہوگا نا. آپ نے جو بھی اس امت کو شریعت کا فہم دیا, شریعت کے احکامات دیے, وہ کس قرآن کے علاوہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ اور جن چیزوں سے قرآن میں روکا گیا وہ تو اللہ کا حکم. کثیر ایسی اشیاء ہیں جو حرام ہے لیکن ذکر قرآن میں نہیں ہے, ان کو حرام رسول اللہ نے فرمایا, ان کو حرام رسول اللہ نے فرمایا.
کثیر احکامات، فرائض، واجبات ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا، ان پر عمل کرنے کا طریقہ رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کم از کم بھائی مانو اہل قرآن ہو تو قرآن پہ ہی عمل کر لو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے میری طرف آنے سے پہلے در مصطفیٰ پہ جانا پڑتا ہے۔ جو در مصطفیٰ کو چھوڑ کے میری طرف آئے گا یضل بہ کثیرا، پھر اسی قرآن کے ذریعے کثیر ہیں جن کو رب گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور یہی قرآن ہے جو بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے کہ ان کو جو ما آتاکم الرسول فخذوہ کے مصداق ہے، جو سمجھتے ہیں کہ قرآن پہ عمل ناممکن ہے جب تک مصطفیٰ کریم کے دروازہ مقدس پہ دستک نہ دی جائے، ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نہیں ہم ڈائریکٹ اللہ والے ہیں، ہمیں رسول اللہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت ہے، منکرین حدیث ہیں اور ان کے کچھ اور بھائی بھی ہیں یہ جملے بولنے والے، تو وہ سب کے سب قرآن نے کہا گمراہ ہیں۔ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ قرآن کی روشنی میں گمراہ کی روح ہے، ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا، ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کریم نے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 مختصر سا شان نزول عرض کروں گا، مختصر سا۔ عربی مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت لکھا صحابہ کرام کیونکہ ظاہری طور پہ بڑے غریب تھے، نہ اچھے کھانے میسر، نہ اچھا لباس میسر، ایک تعداد ہے صحابہ کی، نہ اچھے مکانات، نہ کوئی لمبی چوڑی تجارت کی دکانیں، کچھ بھی نہیں ظاہری طور پہ، اور ادھر یہودی ہیں، کھانے پینے کو اچھا، پہننے کو اچھا، سواریاں اچھی، مکانات اچھے، تجارت کے لیے بڑے بڑے مرکز قائم۔ اب انہوں نے نا یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو تمہارا دین سچا نہیں ہے، تمہارا دین، صحابہ کو یہودی کہنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کوئی علامت بھی تو ہوگی نا؟ کہنے لگے دیکھو نہ تمہارے پاس کوئی سواریاں، نہ کوئی کھانے کو اچھا ملتا ہے، نہ کوئی پہننے کو ہے، نہ کہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ کوئی مکانات اچھے ہیں، ہمارے پاس دیکھو ہر چیز کی فراوانی، ہر چیز کی۔ اب گروہ ہیں دو، کتنے گروہ ہیں؟ دو۔ ایک کافروں کا ہے، کن کا ہے؟ اللہ کو یہودی بھی مانتا ہے، اللہ کو یہودی بھی۔ بات بڑی مزے کی ہے، دو گروہوں میں مقابلہ ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ والے، یہودی کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ والے۔ ابھی آیت نازل نہیں ہوئی، یہ نظام چل رہا ہے۔ شان نزول کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں آئی، اس وقت کیا ماحول بن چکا تھا۔ اب ایک گروہ کیا کہہ رہا، ذرا بلند آواز سے کہنا ہم، اور دوسرا گروہ بھی کہہ رہا ہے ہم۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر رسول اللہ کے واسطے کہ ہم اللہ والے ہیں، کیونکہ انہوں نے سرکار کو مانا ہی نہیں تھا، انہوں نے سرکار علیہ السلام کو مانا نہیں تھا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ والے ہیں لیکن رسول اللہ کے وسیلے سے، لیکن رسول اللہ کے، انہوں نے کہا دیکھو اگر تمہارا مذہب ٹھیک ہوتا، اگر واقعی تم اللہ والے ہوتے اے رسول کے وسیلے والوں، تو تمہارے پاس فراوانی نہ ہوتی دنیا کی، ہمارے پاس دیکھو ہر چیز کی نعمت کی کثرت ہے، اور تم ہو کپڑے ہیں تو پھٹے ہوئے، رہائشیں ہیں تو پتہ نہیں کس انداز کی تم نے رہائشیں بنا رکھی ہیں، غربت کا وہ عالم ہے، تمہارا بندہ مر جاتا ہے تو اس بندے کو ایک کپڑا بھی، حالانکہ 3 کپڑے سنت ہے کفن میں، اتنا میسر نہیں ہوتا کہ اس کا جسم چھپ جائے، بلکہ سرکار سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس کا چہرہ چھپاتے ہیں تو اس کی پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، اگر اس کی پنڈلیاں چھپاتے ہیں تو چہرہ ننگا ہوتا ہے۔ سرور دو جہاں نے فرمایا چہرے کو چھپا ڈالو، پنڈلیوں پہ گھاس ڈال کے رب کے سپرد کر دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا قبر میں تیار کیا۔ اب انہوں نے تانے دیے، اے مصطفیٰ کی نسبت رکھنے والوں تمہارا مذہب اچھا نہیں،
ہم جو ڈائریکٹ اللہ والے، مذہب ہمارا اچھا ہے۔ اب مالک نے اسی تناظر میں جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ گروہ دو ہیں، ایک کا دعویٰ ہے ہم اللہ والے ہیں بغیر مصطفیٰ کریم کے، دوسروں کا دعویٰ ہے ہم بھی اللہ والے ہیں لیکن واسطہ اور وسیلہ اور نسبت رسول اللہ کی ہے۔ اب فیصلہ اللہ فرماتا ہے اور سنی اپنی قسمت پہ ناز کرنا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ محبوب آپ فیصلہ کر دیں دونوں گروہوں میں، اگر تم چاہتے ہو ہم اللہ والے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اس کے لیے قانون ایک ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کا محبوب بننا ہے فاتبعونی تو میرے دروازے پہ آ جاؤ، اللہ تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا۔ یہ تو ہم نے سمجھایا ہے دوسری پارٹی کو، اور جن کے لیے ہم موضوع چلا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ وقت نہیں میں اس کی تفسیر کروں، اپنے موقع مال پہ انشاءاللہ آ جائے گی۔ جن کے لیے منکرین حدیث کے لیے ہم نے آیت کو تلاوت کیا، تم کہتے ہو ہمیں قرآن ہی کافی ہے، قرآن پہ عمل کر کے تو تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا میرا محبوب بننے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم کی نسبت ضروری ہے، مصطفیٰ کریم کی اتباع، فاتبعونی میری اتباع کرو، میرے احکامات کے مطابق چلو، جو احادیث ہیں یہی رسول اللہ کی اتباع کا ہمارے پاس ذریعہ ہے نا۔ اگر احادیث کے ذخیرے کو چھوڑ دیا جائے تو رسول اللہ کی اتباع کیسے ممکن ہے؟ اللہ کریم کو کھاتا پیتا ہے کہ ہمیں سمجھ آئے گا کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے معاذ اللہ کوئی نکاح کی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے گی نکاح کس طرح کیے جاتے ہیں؟ معاذ اللہ اللہ کریم کی کوئی اولاد ہے کہ ہمیں سمجھ آئے گی اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے؟ معاذ اللہ اللہ کریم کے کوئی والدین ہے کہ ہمیں سمجھ آئے والدین کے حقوق کیا ہیں؟ معاذ اللہ اللہ کریم کی کوئی بیوی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اپنی بیویوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں، تو پھر آخر اسلام میں یہ سارے حقوق موجود ہیں تو ان پہ عمل کب ہوگا؟ فاتبعونی، فرمایا ہمارے در دولت پہ چلے آنا۔ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو فرمایا پہلے میری بارگاہ میں آنا ہوگا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ میرے محبوب بننے کے لیے شرط اول ہے نسبت مصطفیٰ، شرط اول ہے نسبت۔ جب سرکار نے یہ اعلان فرمایا تو یہودی اپنی موت مر گئے اور صحابہ خوشی میں آئے کہ اللہ کا کرم ہے، ہم ہی اللہ والے ہیں۔ لیکن یہ کیسے اللہ والے تھے؟ رسول اللہ کی نسبت کے ساتھ، رسول اللہ کی، اللہ نے بھی وہی فرمایا۔ اللہ کریم نے سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3، آیت نمبر 2 اور هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی، وہ مقدس ہستی، وہ مقدس، دراصل میں قرآن کا ترجمہ جب بھی کرتا ہوں تقریباً مفہومی کرتا ہوں، لفظی ترجمہ میں آپ کو نہیں بتاتا۔ وہ مقدس ہستی بعث فی الامیین، بعث فی الامیین، وہ مقدس ہستی جس نے بھیجا، جس نے، وہ مقدس ہستی سے مراد اللہ کی ذات ہے، بعث جس نے بھیجا، فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں، کن کے اندر بھیجا؟ ان پڑھ لوگ جو بالکل شریعت سے واقف نہیں تھے۔ کس ہستی کو بھیجا؟ رسولا منہم، رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے، کیونکہ سرکار بھی مکے میں ہی پیدا ہوئے تھے نا، اس لیے فرمایا۔ اب رسول کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، میرا رسول ان پر میری آیات کو پڑھتا ہے، میرا رسول ان پر میری آیات کو سمجھاتا ہے۔
وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرا رسول ان ناپاکوں کو پاک کرتا ہے۔ میرا رسول یہ جو بت پرستی کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کون کرتا ہے؟ میرا رسول کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور میرا رسول ان کو قرآن سکھاتا ہے۔ میرا رسول ان کو قرآن سکھاتا ہے۔ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور میرا رسول کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ غور کریں، قرآن بھی سکھاتے ہیں سرکار، وہ عاطفہ کے ذریعے بتایا گیا، قرآن بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی احادیث کا بیان بھی سکھاتے ہیں، اپنی احادیث مبارکہ کا بیان بھی سکھاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ان سب کو ہدایت یافتہ میرے رسول نے کیا ہے، ان سب کو ہدایت میرے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر منکرین حدیث کے اس سوال کو اٹھانے کے لیے اس آیت کو ہم نے پڑھا۔ بسا اوقات کہتے ہیں ٹھیک ہے احادیث تھیں ہیں، لیکن وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھیں جو اس زمانے میں موجود تھے۔ پہلا سوال ہے کہ کیا شریعت صرف صحابہ کے لیے آئی تھی؟ کیونکہ احادیث کے بغیر شریعت پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر تو فقط صحابہ کے لیے ہے، پھر تو اہل قرآن بھی گئے اور اہل حدیث اور سارے مسلمان گئے، پھر تو تم بھی نہ بچے۔ یہ جھوٹ ہے، اگر کوئی کہے تو یہ جھوٹ ہے کہ شریعت فقط صحابہ تک محدود تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو شریعت اسلامیہ کے احکامات ہیں وہ الی یوم القیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر تم یوں نہ مانو تو سورہ جمعہ میں ہی دیکھ لو، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اللہ کریم نے فرمایا ان کو بھی سکھا رہے ہیں میرے محبوب، ان کو بھی پاک کر رہے ہیں، ان کو بت پرستی سے نفرت دلا کے توحید پرستی کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، فرمایا اور وہ جو بعد میں آئیں گے، اور وہ جو بعد کے لوگ ہیں، جو ابھی تک صحابہ کے زمانے تک وہ پیدا نہیں ہوئے، میرا رسول تو ان کے لیے بھی اسی حیثیت سے تشریف لایا ہے کہ ان کو پاک بھی کرے گا، ان کو دین اسلام بھی سکھائے گا۔ یہ کس وقت ممکن ہے؟ جب احادیث مبارکہ حجت ہوں، جب احادیث مبارکہ دیکھیں نا، آج فقہاء اربع حلال و حرام میں جن کی تقلید کرتے ہیں پورے ورلڈ میں مسلمان 4 فقہاء ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا امام شافعی محمد بن ادریس رضی اللہ عنہ، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔ ان 4 فقہاء نے، مجتہدین نے جتنی بھی فقہ مدون کروائی ہے، یعنی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، وہ ساری کی ساری فقہ قرآن سے اجمالی بیان لیا اور اس کی ٹوٹل تفسیر رسول اللہ کی حدیث سے لی گئی ہے، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ سے لی گئی ہے۔ اب بتائیں کہ اب تک اور قیامت تک یہ جو مسلمانوں کا ایک جمع غفیر آیا چلا گیا موجود ہے، مزید آئیں گے، جتنے بھی مسلمان ہیں ان 4 میں سے کسی ایک کا ہی مقلد ہے نا؟ کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ان 4 میں سے کسی ایک نہ ایک کے مقلد ہیں، اور وہ سارے مسائل اجمالی بیان قرآن سے اور تفصیل کہاں سے لی؟ رسول اللہ کے فرمان اور احادیث مبارکہ سے۔ تو یہ سارے لوگ جو گمراہی سے باز آ رہے ہیں، حرام کاموں کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، یہ سب حدیث کا ہی تو فیضان ہے جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہے۔ اگر حدیث ہی حجت نہ ہو تو کس کو پتہ چلے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کس کو پتہ چلے گا؟
تو معلوم ہوا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حجت نہ مانا جائے اس وقت تک کسی بھی صورت میں قرآن شریف پر عمل ہو سکتا اگر کوئی منکر حدیث کہے ہو سکتا ہے تو ہم نے جو پیچھے چند سوالات چھوڑے ہیں منکرین حدیث کے لیے ابھی تو سینکڑوں سوال باقی ہیں. اگر تم میدان میں آؤ گے تو تمہاری خدمت کے لیے سینکڑوں سوالات ابھی باقی ہیں. یہ تمہیں فقط نمونہ دکھایا گیا کہ یوں تم سے بحث ہو سکتی ہے. تو اگر تمہارے اندر جرت ہے پورے ورلڈ کے منکرین احادیث کو چیلنج کیا جا رہا ہے مسئلہ کے اہل سنت کی طرف سے, اگر تمہارے اندر ہے کوئی جرت تو میدان میں آؤ. اور یہ جرت کبھی ہو سکتی نہیں, صرف گھر بیٹھ کے جھوٹ ہی بولا جا سکتا ہے, گھر بیٹھ کے فقط جھوٹ ہی بولا جا سکتا ہے. اب غور کرو سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس قدر اپنی امت کو احادیث مبارکہ میں بھی بتا دیا کہ دیکھنا فقط قرآن تک محدود نہ رہنا ورنہ جہنم ہی فقط تمہارا راستہ بنے گا اگر فقط قرآن تک رہے. اگر تم نے جنت کا راستہ دیکھنا ہو, اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا ہو, اور ہر رکعت میں نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں منکرین حدیث میں سے کوئی تو ہوگا جو نماز پڑھتا ہوگا نا, ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, مالک ہمیں صراط مستقیم پہ چلا, وہ صراط مستقیم جن لوگوں پر تیرا کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, وہ انعام یافتہ لوگ. سورہ مائدہ میں جا کے دیکھ لیں, بہت بڑی بحث ہے لیکن میں اس کو چھوڑ دوں گا. سورہ المائدہ میں دیکھو اللہ کریم نے فرمایا وہ انعام یافتہ لوگ نبیوں کا گروہ ہے. وہ کن کا لوگ ہے؟ نبیوں کا گروہ ہے, صالحین کا گروہ ہے, صدیقین کا گروہ ہے, اور بزرگان دین اور شہداء اسلام کا گروہ ہے. ارے بے ایمانو, ہر رکعت میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو مالک اپنے انبیاء کے طریقے پہ چلا. اور کس طرح چل سکے گا بندہ اپنے نبی کے طریقے پہ اگر نبی کی حدیث ہی حجت نہ ہو؟ کتنی بڑی بددیانتی ہے. نماز میں کھڑے ہو کے اگر تم اپنے باپ کے ہو نا, اس عقیدے میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو, تو تمہارے نزدیک پھر عقیدہ یوں بننا چاہیے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن. کیا بننا چاہیے پھر؟ صراط القرآن یا صراط الکتاب. تم پھر اپنے باپ کے ہو تو سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم کی بجائے صراط القرآن کا لفظ بڑھا کے پڑھا کرو کہ یا اللہ ہم صرف قرآن کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, ہمیں کسی نبی کی معاذ اللہ ضرورت نہیں, کسی صدیق کی ضرورت نہیں, بزرگان دین مجتہدین کی ضرورت اگر نہیں تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کو یا تو اس کو پڑھنا چھوڑ دو یا اپنے اس گندے مسلک سے توبہ کر کے مسلمانوں کے عقیدے پہ آ جاؤ کہ جہاں قرآن حجت ہے وہیں حدیث رسول بھی حجت ہے. کوئی بات سمجھ آئیے؟ دیکھیں سرور دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کتاب صحیح بخاری آگے جو باب ہے وہ ہے کتاب الاعتصام. کتاب لکھیں, کتاب آگے الاعتصام سواد کے ساتھ, الف لام الف عین تا سواد الف اور میم, کتاب الاعتصام. حدیث کا نمبر ہے 7280 7200 اور صحیح بخاری میں اس کا صفحہ 606 مکتبہ دارالسلام الریاض سعودی عربیہ سے چھپی ہے. اب حدیث کا مفہوم سننا. منکرین حدیث جو بکواس کرتے ہیں کہ اسلام میں قرآن ہی کافی ہے, ان کے لیے یہ چیلنج ہے
کہ اگر فقط قرآن ہی کافی ہے تو جس کا یہ عقیدہ ہے خدا کی قسم وہ دوزخ کا ایندھن ہے. وہ دوزخ کا کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں بھی وہی حدیث پڑھنے چلا ہوں، اور یہ اس مقدس ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جن کو مالک کریم فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سادہ لفظوں میں ترجمہ ہے، بولتا میرا محبوب ہے لیکن کلام میرا ہی ہوتا ہے. سورہ النجم میں ہے، سورہ، اس کا حوالہ میں ابھی آپ کو لکھواتا ہوں. آخر میں یہ حوالے آ رہے ہیں جو 22 آیات کے ہم نے حوالے لکھوانے ہیں. ابھی حدیث سنو. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنہ. کتنے مقدس کلمات. کل امتی یدخلون الجنہ. اگر ممکن ہو تو دوہرا لیں. کل امتی کل امتی یدخلون الجنہ. مانا گیا میری ساری امت جنت کو جائے گی. میری ساری امت جنت کو جائے گی الا من ابا. فرمایا ہاں جو ابا ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے. یہاں ابا کا معنی باپ نہیں ہے، سمجھ آئیے آپ کو. وہ ہوتا تو پھر اب کا لفظ استعمال ہوتا. الا من ابا، جنت کے مالک نے جنت سے کچھ لوگوں کو باہر پھینک دیا ہے. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، سارے میرے غلام جنت کو جائیں گے الا من ابا. ہاں جو ابا ہوگا اس کو ہم جنت میں نہیں آنے دیں گے، اس کو ہم جنت میں. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا. اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ ساری امت جنت کو جائے گی، ابا نہیں جائیں گے. صحابہ نے اپیل کی وَمَن یَأْبَا. ابا سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کون سے لوگ مراد نہیں ہیں آپ نے؟ کون سے لوگ مراد نہیں ہیں آپ نے؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. اب بتایا جا رہا ہے کہ کن کو ہم نے کہا امت میں سے جنت میں جانے کا، اور کن کو ہم نے امت میں سے کہا کہ جنت سے نکل جاؤ. غور تو وہ بھی کریں گے لیکن کچھ آپ بھی سوچنا، کچھ آپ بھی سوچنا. کلاس میں آنے والوں، سرور دو جہاں نے کس قدر اپنی امت کی اصلاح کے ناطے سے جملہ ارشاد فرمایا. صحابہ کے سامنے فرمایا کہ ساری امت جنت کو جائے گی لیکن ابا کو جنت میں کوئی جانے. صحابہ کو سمجھ نہ آئی کہ ابا سے مراد کیا ہے. اللہ کریم کی کروڑ رحمتیں ہوں صحابہ پر کہ جب کبھی کسی مسئلے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا سامنے اپیل کرتے تاکہ بعد میں آنے والے ہمارے جیسے کم علموں کو بھی سمجھ آ جائے، ہمارے جیسے کم علموں کو بھی. قالوا ومن یابا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ یہ تو بتائیں آپ کی مراد کیا ہے. اب سننا. قال، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جو بھی میری بات مانے گا نا داخل الجنہ، وہ جنت کو چلا جائے گا. من اطاعنی. دیکھو منکرین حدیث، یہاں یہ جملہ نہیں من اطاع اللہ دخل الجنہ، کیونکہ ناممکن ہے رسول اللہ کی اتباع کیے بغیر اللہ کی اتباع کوئی کر سکے. سرور دو جہاں نے اصول دے دیا ہے اگر جنت کو جانا ہے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ. میری باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، جنت تک پہنچانا مصطفیٰ کریم کا کام ہے. اور مزید فرمایا ومن عصانی فقد ابا. ومن عصانی فقد ابا. فرمایا ابا سے مراد وہ ہے جو میری اتباع نہیں کرتا، جو میری پیروی نہیں کرتا، جو میرے حکم کو نہیں مانتا، وہ ابا ہے. اور اسی کو ہم نے جنت سے نکال دیا ہے. اب منکرین حدیث اپنے کان اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سن. جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ تو کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے
तेरे जैसे पलीत अकीदा रखने वालों को निगाह नबूवत से देख लिया था, इसलिए बता दिया। फरमाया सुन लो, जो हमारी मानेगा वही जन्नत को जाएगा, जो हमारी नहीं मानेगा हम उसको जन्नत में कभी नहीं आने देंगे। अब भी तुम्हें हया नहीं आएगी? जन्नत के बगैर रास्ता ही क्या है? सिरात मुस्तकीम की दुआएं करने वाले, क्या मतलब है सिरात मुस्तकीम पे चलने का? कि ऐसा रास्ता जिसकी वजह से मालिक राजी होकर जन्नत में जाने दे। पता इधर रसूलुल्लाह ने जो इरशाद फरमाया है, अगर रसूलुल्लाह की इत्तिबा की तुझे जरूरत ही नहीं है, अगर रसूलुल्लाह की पैरवी की हाजत ही नहीं है इस्लाम में, तो बेईमान जन्नत के मालिक ने तो खुद ही तुझे जन्नत से खारिज कर दिया है। क्योंकि निगाह नबूवत इन बेईमानों को देख रही थी। वो तो मुनकरीन हदीस ठहरे, इसलिए हदीस के मिस्दाक ठहर के जहन्नमी ठहरे। लेकिन कुछ अपनी हाल पे भी तो गौर करो ना। रसूलुल्लाह की इत्तिबा के मुताबिक हम जिंदगी बसर कर रहे, सरकार की सुन्नत के मुताबिक हमारे कितने अफ़ाल हैं, कुछ खुद भी तो गौर करो ना। तो बात समझ में आई है कि नहीं आई? सरवर दो जहां मालिक कौन मका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए बड़ी प्यारी मिसाल फरिश्तों ने दी। किताब वही है, सफ़ा वही है, फ़कत हदीस का नंबर 7281। पहला 7280 था, ये 7281, बाकी सारा हवाला वही है। सरवर दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ फरमा है अपने बिस्तर मुबारक पर, अपने बिस्तर मुबारक पर। गौर करना, हदीस काफ़ी तवील है, मैं कोशिश करूँगा उसका मफ़हूमी तर्जुमा आप तक पहुँच जाए। जाअत मलाइका इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम, फरिश्तों का एक गिरोह सरवर दो जहां की बारगाह कुदसिया में हाज़िरी देने आया। वह हुआ नाइम, और सरकार ज़ाहरी तौर पे सोए हुए हैं। नाइम का माना है नींद के साथ सोने वाला। फ़क़ाल बादुहुम इन्नहु नाइमुन, कुछ फरिश्तों ने, दरअसल ये उम्मत को समझाने आए थे, अगर यूं ना कहते तो फिर उम्मत को समझ ना आती कि ये हस्ती क्या है। कुछ फरिश्तों ने कुछ से कहा, जिनके लिए हम आए वो तो सोए हुए हैं। वक़ाल बादुहुम इन्नल ऐन नाइमतुन वल कल्बु यक़ज़ान, फरमाया यूं ना कहो, ये वो मुक़द्दस हस्ती है, आंखें अगरचे बंद हो जाएं दिल बेदार रहता है। आंखें अगरचे बंद हो जाएं, इन्हें पता है कि कौन आके खड़ा है, क्या अर्ज कर रहा है। फरमाया यूं ना कहो कि हम आए इन्हें खबर नहीं, ये सिर्फ आंखें बंद करते हैं, दिल जाग रहा है। दिल क्या कर रहा है? यही वजह है रसूलुल्लाह समेत तमाम अंबिया का गिरोह बावुज़ू इशा की नमाज पढ़ के सो जाए, सुबह को उठें तो नींद की वजह से इनका वुज़ू नहीं टूटता, क्योंकि इनका दिल जाग रहा होता है। हम सो जाएं एक 10 मिनट के लिए भी तो हमारा वुज़ू टूट जाता है, क्योंकि हम गाफिल होते हैं। अल्लाह का नबी सोने के बावजूद भी अपनी उम्मत पे निगहबान होता है। अब फरिश्तों ने क्या कहा, इस हस्ती की कोई मिसाल तो समझाओ। कुछ ने कुछ फरिश्तों को कहा, उन्होंने कहा इस मुक़द्दस हस्ती की मिसाल ऐसे ही है जिस तरह एक हसीन व जमील घर हो, हसीन व जमील, उसमें आली शान नेमतें और खाने मौजूद हों, और एक शख्स दूसरों को बुलाए, आओ मैं तुम्हें हसीन व जमील घर में दाखिल करूं, आओ मैं तुम्हें आली शान नेमतें अता करूं। फरिश्ते कहने लगे कि जो इस बंदे की बात मान लेगा, इस पुकारने वाले की, तो वो आलीशान घर में भी चला जाएगा, और आलीशान घर के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की नेमतें हैं वो उनको भी खाने में कामयाब हो जाएगा। और जो इस पुकारने वाले की बात को नहीं मानेगा, ना वो आलीशान महल में दाखिल हो सकेगा और ना ही उस महल के अंदर मुख्तलिफ नेमतों को इस्तेमाल कर सकेगा। इतनी बात फरिश्तों ने की तो कुछ फरिश्तों ने फिर कह दिया कि इस मिसाल में सरकार अलैहिस्सलाम से क्या तशबीह दी है तुमने। अब गौर करना,
انہوں نے کہا کہ دیکھو، کیا کہا کہ ایک شخص جو بلانے والا ہے، کہا اس سے مراد یہی ہستی ہے، اس سے مراد یہی ہستی ہے، اور ایک عالی شان محل، اس سے مراد رب کی جنت ہے، اور اس میں مختلف قسم کے انعامات، وہ جو جنت میں مالک نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں پیدا کر رکھی ہے، اور جائے گا وہی جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا، جائے گا وہی جو ان کی پیروی اور اتباع کرے گا، جو نہیں مانے گا تو وہ ادھر نہیں جائے گا۔ ارے منکرین حدیث، اگر رسول اللہ کی اتباع کی حاجت نہیں ہے تو اس فرشتوں کی مثال کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر رب کی جنت کی طرف جانا ہے تو نسبت مصطفیٰ کریم کی اپنا لینا، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کو راضی کر لینا۔ دیکھو حدیث کے آخری جملے ہیں فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو کہا، کیوں اس ہستی کی یہ مثال دی گئی؟ کہا فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کیونکہ جس نے بھی اس ہستی کی اتباع کی حکم مانا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، حقیقت میں اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ اور وَمَنْ أَصَى مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جس نے اس ہستی کی نافرمانی کی فَقَدْ أَصَى اللَّهَ تَعَالَى، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ممکن ہے کوئی منکر حدیث کہے ہم تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، تم نے حدیث سے حوالہ پیش کر دیا ہے، تو چلو سورہ نساء سے قرآن ہی سن لو، سورہ نساء سے قرآن ہی سن لو، قرآن تو تمہارے یہاں حجت ہے۔ اللہ فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے بھی رسول کا حکم مانا ہے فقد اطاع اللہ، حقیقت میں اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ سورہ نساء میں ہی اللہ کریم یوں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 13 اور 14 میں، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 13 اور 14 ہے، منکرین حدیث کی اصلاح کرتے ہوئے حرف آخر ہے ہمارے آج کے اس درس کا، اللہ کے فرمان کو ہی مان لو بھائی مانو، چلو حدیثوں کو نہیں مانتے کہ یہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں، کیونکہ تم تو حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے۔ رسول اللہ کی حدیث کے حجت ماننے کے باب میں کم از کم اللہ کا حکم ہی مان لو، کم از کم اللہ کا حکم ہی۔ دیکھو سورت کا نام کیا بتایا ہے، آیت نمبر کیا بتائی ہے، غور کرنا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ کا حکم مانا اور اللہ کے رسول کا، اللہ کا حکم تو تم قرآن کو عمل کر کے مان لو گے، اے منکرین حدیث بتا رسول کا حکم تو کس طرح مانے گا؟ اگر حدیث حجت نہیں، اگر حدیث کی اسلام میں ضرورت نہیں تو کس طرح تو حدیث مبارکہ کے عمل کیے بغیر رسول کی اتباع تو کیسے کرے گا؟ اللہ فرما رہا ہے مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی بات مانی اور اللہ کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ اسی کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، اس جنت میں اللہ داخلہ دے گا اس کو جو کس کس کی بات مانے گا، اونچی بولیں، اللہ اور اس کے، تو جو رسول کو کاٹنے کے چکر میں ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے پیغام بھیجا ہے، فرمایا جو اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کی مانے، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، فرمایا میں رب ہو کے اسے وعدہ کرتا ہوں، میری مان لو، میرے رسول کی مان لو، میں جنت میں تمہیں داخلہ عطا فرما دوں گا۔ اور فرمایا وذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے،
یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ ارے منکرین حدیث کا گروہ، سورہ نساء سے آیت نمبر 14 میں اپنے رب کا حکم سنو اور اپنے اس گندے مسلک اور عقیدے سے توبہ کر لو۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پہلے تو آپ یہ بتائیں جو رسول اللہ کی حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ رسول اللہ کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ بلند آواز سے بولیں۔ یہ آپ کی حقانیت کی آواز بازر انٹرنیٹ پورے ورلڈ میں گونجنی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ بتائیں جو رسول اللہ کی احادیث کو حجت ہی نہ مانتا ہو، وہ سرکار کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ اب سنو، قرآن فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ، اللہ تو ہر جگہ اپنے رسول کو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے۔ ایک نیا گروہ یہ نکلا ہے جو اللہ سے رسول کو جدا کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کو جدا نہیں کرو گے، اگر کوشش کی تو رب اپنے آپ سے جدا کر کے جہنم کے کتوں کی غذا بنا دے گا۔ رب نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی نہ مانی، جس نے رسول کی بات احادیث کا ذخیرہ ہے، جس نے احادیث کو نہ مانا، وَيَتَعَدَّ حُدُودًا، اور رسول اللہ کی دی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ جب حدیث پہ عمل ہی نہیں تو تجاوز ہی ہوگا نا، تجاوز کیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسے گروہ کو اللہ فرما رہے ہم جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیں گے۔ ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں، کس گروہ کو؟ جو رسول اللہ کی بات نہ مانے، جو احادیث کو نہ مانے۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کو کہاں پھینکیں گے؟ اور قرآن کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنے وعدے کے، اگر رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے تو سنیوں کی طرح مصطفیٰ کریم کی نسبت میں آ جاؤ، اللہ تمہیں دوزخ سے آزاد فرما دے گا، اللہ تمہیں دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ پھر مزید فرمایا جو میرے رسول کی نہ مانے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے تو ذلت کا عذاب ہے، اس کے لیے تو ذلت کا عذاب ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اسی مفہوم پر جو میرے ناقص علم کے مطابق مجھے آیات بینات ملی ہیں، ان کی تعداد 22 ہے۔ اب شروع سے ان آیات بینات کی صورتوں کے نام اور آیات بینات کے نمبر لکھ لو۔ موضوع کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث حجت ہے، رسول اللہ کی حدیث حجت، جو نہ مانے وہ کسی صورت مسلم نہیں، جو رسول اللہ کی حدیث کو حجت نہ مانے وہ کسی صورت مسلم نہیں ہو سکتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32، اگرچہ ہو گئی آپ ترتیب سے لکھیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر، یہی سورت ہے، آیت نمبر 164۔ ایک سو 32 اور 164، سورت وہی ہے، سورت النساء۔ آیت نمبر 13، 14، 60، 80، سورہ نساء۔ اس میں 4 آیات جو ہم نے اپنے علم کے مطابق نکالی، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، آیت نمبر 60، آیت نمبر 80، آیت نمبر سورہ المائدہ، سورت المائدہ آیت نمبر 92، 9-2 آیت نمبر 92، سورہ الانفال، سورہ الانفال آیت نمبر 24 اور 46۔ جس سے نہیں لکھا جاتا ٹھہر جائیں، یہاں لکھا ہوا بعد میں لکھ لینا۔ آیت نمبر 24 اور 46، سورۃ النحل
آیت نمبر 44، سورۃ النحل آیت نمبر 44، سورۃ النور آیت نمبر 52، 5-2، سورہ نور آیت نمبر 52، سورۃ الاحزاب آیت 21 اور 36، سورۃ الاحزاب آیت 21 اور 36، سورۃ سبا سین با الف با سبا آیت نمبر 28، آیت نمبر سورہ سبا آیت نمبر 28، سورہ الحجرات 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 آیت نمبر 1، سورہ النجم آیت نمبر 1 اور 4، آیت نمبر 1 اور، سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3۔ یہ 22 آیات بینات جو ہم نے اپنے ناقص علم کے مطابق قرآن مجید سے آپ کو حوالہ پیش کیا، ان تمام آیات بینات میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب تک رسول اللہ کی بات نہ مانی جائے اس وقت تک کوئی بندہ بھی قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا، یا اس کو بالفاظ دیگر ان 22 آیات بینات میں حدیث کو حجت قرار دیا گیا۔ ان میں سے چند میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا کچھ مفہوم بھی آپ کو عرض کیا۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ مالک منکرین حدیث کو اپنے جھوٹے اور باطل عقیدے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رسول اللہ کی سچی محبت اور حقیقی نسبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔